السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کچھ لوگ آئے اور اپنا قصہ بیان کیا کہ ہم حج کرنے آئے تھے، ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے جن کا انتقال ہو گیا، ہم نے ان کی غسل و کفن سے فراغت کے بعد ان کے لیے قبر کھودی، ابھی ہم اس کی تدفین کرنا ہی چاہتے تھے کہ دیکھا کہ اس قبر میں ایک بہت بڑا کالا سانپ ہے جس نے قبر کو بھر رکھا ہے۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی یہی معاملہ تھا۔ تب ہم آپ کے پاس آئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ اس کا وہ دھوکہ اور کھوٹ ہے جو کیا کرتا تھا۔ بیہقی کے الفاظ ہے کہ یہ اس کا وہ عمل ہے جو وہ کیا کرتا تھا، جاؤ اس کو ان میں سے کسی قبر میں دفن کر دو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم پوری زمین میں جہاں اس کے لیے قبر کھودو گے اس سانپ کو وہاں پاؤ گے۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک قبر میں اس کو دفن کر دیا۔ جب ہم حج سے فارغ ہو کر گھر لوٹے تو اس کی بیوی کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ تیرا شوہر کیا عمل کرتا تھا؟ اس نے کہا گندم کی تجارت کرتا تھا، جتنا روز کا گھر کا خرچہ ہوتا وہ اتنا نکال لیتا تھا اور اس کی جگہ گندم کا ردی حصہ یعنی جو وغیرہ اس میں ملا کر وزن برابر کر دیتا تھا۔ محترم ناظرین، یہ جو قبر میں ہم سانپ اور بچھو کا سنتے ہیں یہ حقیقت واقعہ ہے، یہ محض ڈرانے کی باتیں نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات ہیں، اور یہ سانپ اور بچھو اور دوسرے کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض اور دوسرے بلائے، یہ سارے کی سارے اس کے اپنے اعمال ہیں۔ اور جو قبر روضۃ من ریاض الجنہ یعنی جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یہ بھی اپنے اعمال ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا، اس کو اسی قبر میں دفن کر دو، تم ساری روئے زمین بھی کھود لوگے تو یہ وہاں ضرور نکلے گا، کیونکہ یہ اس کا اپنا عمل ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو وہی دکھیل کر ڈر اور خوف تو تھا ہی جلدی سے اوپر سے بند کر دیا۔ تاجر حضرات سن لیں، ملاوٹ کرنے والے اتنے سے نفع کے لیے اتنا نقصان کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں، گھٹا ڈالتے ہیں، لوگوں کو کم دیتے ہیں۔ کیا ان کو یہ گمان نہیں کہ ان کو ایک بڑے دن میں اٹھایا جائے گا جس دن سب انسان رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے، کھڑے ہوں گے؟ دراصل ہمارا آخرت پر ایمان نہیں رہا، اور آخرت سے پہلے قبر پر بھی ایمان نہیں۔ خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہاں تم عبرت پکڑو، تماشے نہ دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نیک بخت ہے وہ شخص جو دوسروں کے حال سے عبرت پکڑے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لقمان حکیم را گفتن ادب از بے کسی آمختی، گفت از بے ادبا۔ لقمان حکیم سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ادب کس سے سیکھا؟ فرمایا کہ بے ادبوں سے سیکھا۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا جو بات میں نے کسی کے اندر ایسی دیکھی جو میری نظر میں اچھی نہیں تھی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ مجھ سے یہ بات یا عمل نہیں صادر ہوگا۔ اس کو تو کچھ نہیں کہا، البتہ اپنی اصلاح کر لی۔
اسی طرح با ادب اور صاحب ادب بن گئے۔ گویا جتنے بے ادب تھے ان کے اندر جو بات بھی ناپسندیدہ تھی یا نظر آئی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کو کہتے ہیں دوسروں سے عبرت پکڑنا۔ تو جو شخص آنکھوں دیکھی چیز سے عبرت نہیں پکڑتا، وہ کانوں سنی سے کیا عبرت پکڑے گا؟ اس کے سامنے دوزخ کے حالات بیان کرو، اس کے سامنے قیامت کی ہولناکیاں بیان کرو، اس کے سامنے قبر کی باتیں بیان کرو، اس کے لیے یہ سب بے سود ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے، آمین۔